بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم دیکھیں گے کہ بدری صحابہ جو بدر کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل تھے، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنی عظمت کے حامل ہیں وہ لوگ، وہ نفوس قدسیہ جو بدر کے اندر شامل تھے۔ پہلا معرکہ ہے اسلام کا، رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوتا ہے۔ ان کی عظمت اور ان کی بلندی کا کیا عالم ہے، اللہ اکبر۔ اس ایک واقعے سے سمجھتے ہیں ہم۔ یہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت اتری ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم تو اظہار محبت کرتے ہو ان سے، حالانکہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اور آگے پوری آیت اس کے یہ اتری ہے۔ اس آیت کے اترنے کا اس کے شان نزول کیا ہے؟ اے ایمان والو نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست۔ یہ آیت کس پس منظر میں اتری اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول بدری صحابہ کی عظمت اور مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ مکہ سے ایک عورت آئی، باندی آئی سارہ نام کی، مدینہ شریف آئی تو اللہ کے رسول اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ہجرت کر کے آئی ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیوں آئی ہو؟ فرمایا اپنی مالی تنگی کی وجہ سے آئی ہوں، تاکہ آپ لوگ میری کچھ مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی، باقی صحابہ نے اس کی مدد کی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ، یہ بدری صحابی ہیں، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کو 10 دینار دیے، ایک چادر دی، اور ساتھ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ایک خط دے دیا اہل مکہ کی طرف کہ یہ خط لے جاؤ اور اہل مکہ کو دے دینا۔ جب وہ خط انہوں نے دیا تو اس خط کے اندر تھا کہ مسلمان تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم اس سے بچاؤ کی جو تدبیر کر سکتی ہو کر لو۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ مسلمان تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور تم اگر کوئی بچاؤ کر سکتے ہو، تو فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، تو اپنی بچاؤ کر سکتی ہو تو کر لو۔ اب جب یہ خط لے کر وہ عورت نکلی مدینہ شریف سے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کر دیا کہ اے میرے محبوب، یہ جو عورت آئی تھی مدد مانگنے کے لیے، یہ ایک خط لے کر جا رہی ہے، اور اس کے پاس ایک انتہائی اہم راز ہے، وہ خط اس سے واپس لے لیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کو بھیجا، فرمایا جاؤ، خاخ کے مقام پر ایک مسافر عورت آپ کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے اہل مکہ کے نام، وہ خط تم لے کر آ جاؤ۔ جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس خاص مقام پر پہنچے تو ایگزیکٹلی اسی مقام پر اس عورت کو پایا۔ تو اس عورت کو کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے اور وہ تم ہمیں دے دو۔ اس عورت نے وہ انکار کر دیا خط دینے سے، کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے جو خبر دی ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، خط تمہارے پاس ہے، دے دو، نہیں تو تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ ان کے ارادے واقعی ایسے ہیں کہ اگر میں نے ان کو خط نہ دیا تو شاید یہ مجھے مار دیں، تو اس عورت نے ان کو خط نکال کے دے دیا۔ جب وہ خط لے کر واپس آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا، فرمایا حاطب یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حاطب ابی بلتہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب سے میں ایمان لایا ہوں کبھی میں نے کفر نہیں کیا، جب سے آپ کی نیاز مندی میسر آئی ہے کبھی حضور آپ سے خیانت کا سوچا تک نہیں ہے، جب سے اہل مکہ کو چھوڑ کر آیا ہوں کبھی ان سے محبت نہیں کی۔ اے اللہ کے رسول، میرے خاندان کے لوگ مکہ میں رہتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے خاندان کے لوگوں کو وہاں پر تنگ نہ کریں۔ اے اللہ کے رسول، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کا عذاب جو اہل مکہ پر نازل ہونا ہے وہ نازل ہو کر رہے گا، اور میرا یہ خط انہیں نہیں بچا سکے گا۔ تو اللہ کے رسول نے حاطب بن ابی بلتہ کی اس عذر کو قبول فرما لیا، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جب بھی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا تھا تم جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ حاطب بن ابی بلتہ سے کیا معاملہ ہوا، اور اللہ کے رسول نے ان کے عذر کو قبول فرمایا، اور فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ حاطب منافق ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، اللہ خبردار ہے، اسی لیے اس نے فرمایا ہوا ہے کہ اے اہل بدری صحابہ کے بارے میں تم جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہوا ہے۔ یہ ہے ان کی عظمت اور کردار
اور یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ نے بدری صحابہ سے ان کی بخشش کا وعدہ لے لیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بدری صحابہ، اسی لیے مفسرین اکرام نے، ائمہ نے لکھا ہے کہ جو شخص 17 رمضان المبارک کو ان بدری صحابہ کے نام پڑھے یا ان کے ناموں کو سنے اور ان کے ناموں کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے جو دعا مانگے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان مقدس ترین نفوس قدسیہ سے محبت عطا فرمائے اور ان مقدس ترین نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔